نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او كما قال عليه الصلاه والسلام. میں زیادہ دیر تک آپ سے بات نہیں کروں گا، بس 10 سے 15 منٹ ان بچوں کو بھی بیٹھا دیجیے. شور کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کو یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ذرا یہ بیچ میں ہو جائے اور ان بچوں کو جو ہے قابو کریں اور غور کے ساتھ حضرت کی باتیں سماعت فرمائیں. یہاں 3 طرح کے لوگ ہیں، بچے ہیں، گارجین ہیں اور مائیں موجود ہیں. بات بہت اچھی ہوئی ہے، بچوں کے پروگرام بہت اچھے ہوئے ہیں. آپ سمجھیے کہ ایسے دور میں جب برائیوں کی انبار ہے، ایسے میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نبی کی ایک ایک سنت کو بیان کر رہے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو پکڑ لے گا ایسے وقت میں جب امت میں فساد ہوگا، سنتیں مٹائی جا رہی ہوں گی، سنتیں ختم کی جا رہی ہوں گی، تو ایسے وقت میں اگر میری سنت کو زندہ کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، وضو کے توڑنے والی چیزیں، ان سب کو بیان کیا ہے ان لوگوں نے. میرے بھائی 75 برس عمر ہو گئی، 70 برس عمر ہو گئی، قبر میں جانے کا وقت آیا، کلمہ درست نہیں ہے. یہ تو سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ سنتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ سونے سے پہلے کن کن حالات سے گزرنا ہے. یہ ان بچوں کو جن گارجینوں نے وقت مہیا کیا، جن اساتذہ نے ان کو سکھایا، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد. میرے بھائیوں، والدین پر حق ہے، یہ حق ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، ان کو علم سکھائے، اتنا علم دے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، غلط اور صحیح میں پہچان کر سکے. میرے بھائیوں، یہ گارجین پر لازم ہے، یہ بچے کا حق ہے. اگر یاد رکھیے کہ آپ ان حق کو ادا نہیں کریں گے تو ایک حافظ قرآن جب حافظ بن جاتا ہے تو اپنے خاندان کے ساتھ ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. جب وہ جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے تو کیا وہ بچے جو گنہگار ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کو جہنم میں لے کے نہیں جائیں گے؟ بالکل لے کے چلے جائیں گے، اپنے ماں باپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے.
جب وہ بچے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں تو وہی بچے جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کو پڑھانا اور ان کو سلیقہ سکھانا یہ گارجین پر لازم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بچے نہیں سیکھے تو آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آج سماج میں تعلیم کا دباؤ بڑھ رہا ہے، پھر بھی برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں پڑھے لکھے نہیں تھے تو برائیاں کم تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی ہوگی تو برائیاں ختم ہو جائے گی، لیکن پڑھائی بڑھ رہی ہے، برائی بھی بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ تعلیم نہیں مل رہی ہے جس سے اللہ کی معرفت ہو، وہ ایجوکیشن نہیں مل رہا ہے جس سے خدا شناسی آئے، وہ تعلیم نہیں مل رہی ہے جس سے بڑے کا ادب آئے، وہ تعلیم نہیں مل رہی ہے جس سے چھوٹوں پر شفقت آئے۔ یہ تعلیم نہیں مل رہی۔ آج تعلیم نام کی چیز نہیں رہ گئی۔ آج لوگ اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیے، لہذا اب ایک ڈاکٹر بھی بنتا ہے تو جس کو آپریشن کی ضرورت نہیں اس کا بھی آپریشن کر دیتا ہے۔ ایک انجینئر بنتا ہے، اس کے بنائے ہوئے پل اور پلیاں ڈھا جا رہے ہیں، سرکار کا کروڑوں کا بجٹ ختم ہو جا رہا ہے، ندی میں بہ جا رہے ہیں، نالے میں بہ جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے گر جا رہا ہے۔ وہ ایجوکیشن نہیں، وہ ڈر نہیں، خدا کا ڈر نہیں، قوم کی جوابدہی کا ڈر نہیں اس کے پاس۔ اس لیے وہ تعلیم حاصل کیجیے جس سے اللہ کی معرفت، خدا شناسی آئے، اللہ کو پہچان لے، آپ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا شفقت آئے، سماج اور معاشرے کے اتار چڑھاؤ کو آپ سمجھ لیں، ورنہ جا رہے ہو آپ فتنہ پیدا کرتے رہیں، ایسا نہیں کیا۔ وہ تعلیم کی ایک دوسرا حق ہے والدین پر کہ جب یہ بڑے ہو جائے بچے تو ان کی شادی بھی کی کر دی جائے، اور یہ آج موقع بھی ہے شادی بھی آتا ہے، اس متعلق تھوڑی سی بات کو جب ان کو آپ پڑھائیں گے، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، دیکھیے اس پڑھانے کا اثر کیا ہوا کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، ان کی زوجیت میں جو بیوی آئی، پہلی رات ہے، ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، پہلی رات میں وہ بیوی بات کیا کہتی ہے اپنے شوہر سے، کیا کہتی ہے سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ شوہر نامدار، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ نرم مزاج کے آدمی ہیں یا گرم مزاج کے آدمی ہیں، کیسے آپ کو ناشتہ کس وقت چاہیے، آپ ناشتہ کس وقت کرتے ہیں، آپ ہفتے میں کپڑا کتنے دن بدلیں گے، آپ یہ بھی بتائیے کہ مجھے کن کن لوگوں سے بات کرنا ہے، کن سے بات کرنا آپ کو پسند ہے اور کن سے بات کرنا آپ کو پسند نہیں، وہ بھی بتا دیجیے۔ وہ عورت یہ بھی سوال کرتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میرے گھر میں کن کا آنا آپ کو پسند ہے اور کن کا آنا پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی رات ہے، پہلی بات ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ یہ بات شوہر جب سنتا ہے تو رک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، آج کل لوگ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو کہتے ہیں کہ سسرال کوئی نہیں آئے گا، سسرال سے کوئی کو نہیں آنا ہے، یہاں تمہارا بھائی نہیں آنا چاہیے، تمہارا باپ آ کے نہیں کچھ سکھائے، تمہاری ماں نہیں آئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھر کا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں تمہاری ہو، میرے گھر کا سب دیکھ ریکھ کرو اور میرے گھر کے لوگوں کو خوش رکھو اور تم رہو، یہ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے تربیت کا انداز، یہ جب بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے تو شوہر پوچھتا ہے کہ یہ تو بتائیے
कि ये बातें कौन सिखाया आपको, ये ऐसी बातें कौन बताया। बीवी से शौहर पूछ रहा है कि ये सब बातें कौन बताया आपको, बताइए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने बताया, मेरी माँ ने सिखाया मुझे कि आप अपने शौहर के पास जाएं तो आप ऐसा कहें, उनकी बातें पूछें, उनके ख्वाहिशात को पूछें, उनके महबूब चीजों को, उनके आलात के बारे में जाने और आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। उसी वक्त शौहर कहते हैं कि वो माँ को भी जिनको छोड़ के आई है उनको कल बुला लो, मेरे ही घर रहेंगी, मेरे ही घर रहेंगी। जिसने अपनी बेटी को इतनी कीमती बातें सिखाई, इतनी अच्छी बातें बताई, तो अब उनको तबाह न करो, मेरे घर ले आओ, तुम मेरे साथ रहेंगी, मेरे माहौल, मेरे घर के वातावरण को और माहौल को दुरुस्त कर देंगे। मेरे भाइयों याद रखिएगा, वो माँ की तरबियत का अंदाजा है, वो माँ की तरबियत का तरीका था। आज तो ये जैसे ही बेटी जाती है ये सब नहीं सिखाया जाता, ये सब नहीं बताया जाता। ये कहा जाता है सब सामान पेटी में बंद करके रखना, किसी को नहीं देना, घर में किसी को नहीं चलने देना, किसी से बात नहीं करना, कोई नहीं, सब ले लेगा, वो ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, बर्तन भी नहीं निकालना, नहीं तो सब फूट जाएगा। ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। जिसके ध्यान में ये सब बातें आज ही सिखा दी जाती है, आज ही बता दी जाती है। ये नहीं बताया जाए कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो ये नहीं बताया जाता है कि तुमने कैसी तालीम लेके ये क्या क्या जाना, अपनी इज्जत आबरू, अपने नामूस की हिफाजत करना, अपने घर के माहौल को जन्नत तुमा बनाना, अपने शौहर के खुशी का ख्याल रखना, ये नहीं बताया जाता आज हमारी बेटियों को। मेरे भाइयों याद रखिएगा कि अपने बेटियों को सही तालीम दीजिए, सही एजुकेशन दीजिए, सही तरबियत कीजिए, ताकि वो यहाँ से जाए। ये बेटियां आपको जन्नत में ले जाने का जरिया है, ये बेटियां जन्नत में ले जाती है, इसलिए इन बेटियों की तरबियत कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास 3 बेटियां हो और तीनों को पढ़ाया लिखाया और सही तालीम और तरबियत की और उनकी शादी ब्याह कर दी, ऐसा शख्स जन्नती। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल किसी के पास 2 हो तो नहीं, कहा वो भी जन्नत है। फिर किसी ने कहा कि क्या किसी के पास 1 हो तो, कहा कि वो भी जन्नत है। ये बेटी है तो जन्नत में ले जाने का सबब बहन है, ये बहन है, ये बहन है तो बरकत है। आप देखेंगे कि भाइयों पर किसी तरीके का आर आता है तो बेटियां बहनें रोती है, बहनें सिसकती है, रोती है, उनको एहसास होता है। ये जाकर दूसरे रोए या न रोए, ये बहनें बरकतें हैं। जब ये आगे बढ़ती है तो यही बेटियां माँ बनती है, और जब माँ बनती है कि बेशक जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। ये जन्नत में ले जाने का जरिया, जन्नत में पहुंचाने का जरिया और बरकत और रहमत का जरिया ये बेटियां हैं। लिहाजा इन बेटियों को आपको मनहूस तस्वर नहीं करना चाहिए और इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। आप तमाम हुआ काबिल मुबारकबाद है कि ऐसे देहात इलाके में भी ऐसा नजर किया। मैं दुआ करता हूँ आप इससे और बेहतर नजर करें। हम इमाम साहब को कहेंगे भी कि आप और इनमें निखार लाइए, इनको और तराशिए और अच्छी तरबियत कीजिए कि ये बच्चियां जब जाए और आगे बढ़े तो एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन प्राण बन के अपनी जिंदगी गुजारे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक व रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।